السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے ٹاک شاک میں ہم ایک ایشو پر بات کریں گے اور وہ ایشو ہے آئندہ انتخابات. یہ کب ہونے جا رہے ہیں؟ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے اور ہر شخص یہی سوال کر رہا ہے، ایک عام آدمی سے لے کے خواص تک، کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو ہم اس موضوع پر ہم بھی اپنی آج مغز ماری آپ کے سامنے کر رہے ہیں. کوئی انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اور میرے ساتھ اعزاز سید موجود ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آیا ہوا ہے. بارشیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے. تو اعزاز صاحب، کوئی اس گرمی کے موسم میں کوئی آپ ٹھنڈ ڈالیں نا. چیمہ صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے، کامران خان صاحب نے ایک شو کیا تھا دنیا نیوز کے اوپر. تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ بھی آئیں. تو اس میں احمد بلال صاحب تھے اور ایک ماہر قانون بھی تھے، احمد بلال صاحب جو کہ پلڈیٹ کے سربراہ ہیں. تو موضوع اس گفتگو کا یہی تھا کہ اگلے عام انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں. تو اس وقت میں نے اپنی انفارمیشن وہاں پر شیئر کی تھی کہ انتخابات جو ہے اکتوبر میں ہو رہے ہیں. ابھی تک انفارمیشن وہی ہے، اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. فی الحال ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں، لیکن کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو بڑی خطرناک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس میں چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو طاقت کا جو منبع ہے، بدقسمتی سے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. اور ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز آتے ہیں، الیکٹڈ پرائم منسٹرز آتے ہیں، بالخصوص شہباز شریف صاحب، وہ بھی جو دیکھتے ہیں وہ راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں. تو سارے دیکھتے ہیں، شہباز شریف بھی دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف بہت زیادہ دیکھتے ہیں. نہیں شاہی، یہ کیا ہے نہیں کہ آپ کو گنتے رہتے ہیں کہ کون کب دیکھ رہے ہیں؟ جی چیمہ صاحب، میں ثابت کرتا ہوں نا. میں اب آپ بات کریں گے، میں ثابت کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے، آج تک کسی پرائم منسٹر نے یہ کام نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے پوری بیوروکریسی اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کو دے دی. جب انہوں نے کہا، لکھ کر دے دیا، اسٹیبلشمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اب سول بیوروکریسی کی پروموشن اور پوسٹنگ وہ ISI کرے گی. بس یہی ان کے دیکھنے اور بھی بہت ساری چیزیں. نہیں تو اور میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں عمر، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو باقی پرائم منسٹر ہم نے ماضی میں پرائم منسٹر دیکھے، شاہد خاقان عباسی دیکھے، عمران خان دیکھے. عمران خان تو کہتے تھے نا 1 پیج، لیکن آن سرٹن پوائنٹ عمران خان اسرٹ کرتے رہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے عمران خان نے چیف منسٹر پنجاب کے اوپر آخری دم تک اسرٹ کیا. آخری دم تک ان سے پہلے کہتے رہے، جنرل باجوہ بھی کہتے رہے اور لوگ بھی کہتے رہے. وہ بہت بڑا ان کا کوئی پرنسپل سٹینڈ وہ پرنسپل سٹینڈ تھا یا نہیں؟ یار یہ بات اعزاز، اگر کوئی پرنسپل سٹینڈ ہے تو پھر تو ہم بات کرتے ہیں. اگر ویسے ہی کہ انہوں نے اپنی مرضی منوائی ہے کہ میں نے بزدار پر کی قربانی نہیں دینی، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے انہوں نے بڑی بڑی باتیں مان لی ہوں. اس کا جواب بھی سن لیں. 2 باتیں ہیں، میں کوئی مثالی باتیں نہیں کر رہا ہوں. آپ مسالے والی باتیں کر رہے ہیں، مجھے آئیڈیا ہے. مسالے والی نہیں، میں مثالی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں ان کے اوپر. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مثالی بات ہے. پنجاب کا چیف منسٹر اس کو لگایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ٹرسٹڈ ہو. اب اگر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ علیم خان کو لگا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علیم خان از ناٹ ٹرسٹڈ ٹو دی پرائم منسٹر، تو نہیں لگایا انہوں نے. بے شک جنرل باجوہ ٹھیک بات کر رہے ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے، ایک بات اعزاز، یہ بات نہیں ہے نا، یعنی کہ یا تو آپ کے پاس میرے خیال ہے کہ پہلے انفارمیشن ہے بھی ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ اس پہ تو پہلے عمران خان ایگری کر کے تھے کہ میں اس کو علیم خان کو لگاتا ہوں. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ عمران خان جو ہے وہ 5 منٹ بعد کیا آگے کہنے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور اس ٹائم جو 2 آپشن آئے تھے وہ نہ صرف علیم خان تھا، دوسرا آپشن جو ہے وہ پرویز لائی تھا. تو عمران خان جو ہے وہ پرویز لائی کو اتنی دیر کہہ کہ میں نے اس کو نہیں لگانا، اس کو بھی لگا دی. نہیں عمر، دوسری نا بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جائیے. ایک آخری مثال دیتا ہوں، یہ بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے، اگین میں مثالی نہیں دے رہا ہوں، کہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشنز میں، پہلی دفعہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ فوج نے، جنرل باجوہ نے اور فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ امن کریں. عمران خان کو کہا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں، عمران خان نے نہ کہہ دیا. یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اچھی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی نا. اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی. یہ ان کا نہیں، اصل میں انہوں نے ڈکٹیشن نہیں لی. نہیں ڈکٹیشن نہیں لی، لیکن اگر اوورآل نہیں، لیکن اوورآل ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا نا. نہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. میں نے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، میں تو بات یہ کر رہا ہوں آپ کی ٹریڈ کی بات ہوئی، ٹریڈ پہ پہلے خود ایگری کر کے اور بعد مکر گئے. میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اچھا یعنی کہ آپ یہ بتائیں نا، بات شہباز شریف صاحب کی طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو عمران خان تو پھر غلطی باتوں پہ صحیح، لیکن کچھ جگہوں پہ سٹینڈ لے جاتے تھے.
شہباز شریف صاحب تو کسی جگہ پہ سٹینڈ ہی نہیں لے رہے ہیں. شاہی ویسے آپ جتنی شہباز شریف کی بات کرتے ہیں نا, اس سے میں جو آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں, اس سے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کا کتنا نہیں, میں وہی کہتا ہوں کہ وہ ایسا لگتا ہے جس طرح شہباز شریف کو آپ لیڈر مانتے ہیں, حالانکہ نہیں مانتے, آئی نو دیٹ, لیکن میں تو آپ کو لیڈر مانتا ہوں. نہیں آپ مجھے نہ لیڈر مان رہے ہیں. چلیں آگے چلیں, بات ہماری جو ہے اب معاملہ چیمہ صاحب یہ الیکشن تو ہو جائیں کسی طرح کو میں اب آپ کو ایک میٹنگ کا بتاتا ہوں. ایک میٹنگ ہوئی ہے ہمارے جڑواں شہر میں, ایک لمبی سی میز کے اوپر ایک بڑے سے کمرے میں. اس میٹنگ میں ایک سرکاری افسر, آپ مجھ سے یہ نہ پوچھے گا کہ وہ کون ہے, میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ بزدل ہو گئے ہیں, یہ تو یہ بات ہم بھی مانتے ہیں. چیمہ صاحب ذمہ داری بڑی ہے, ٹھیک ہے, ذمہ داری بڑی ہے. تو چیمہ صاحب اس میٹنگ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے ملک میں, الیکشن ملک میں نہیں ہونے چاہیے. انٹرم گورنمنٹ کو ایک جو ہے نا بریدنگ سپیس دیں, ایک لمبا دیں, ملک کی اکانومی ٹھیک کریں اور ملک کو صحیح ڈگر پہ چلائیں, اور جو ہے نا تب الیکشن کروائیں, ابھی الیکشن نہ کروائیں. یہ ایک اوپینین ہے, لیکن ہوتا ہی ہے چیمہ صاحب ماضی میں بھی, تاریخ میں. لیکن شاید ایک چیز ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, اور نہ ہی میری یہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی بات ہوئی ہے, ٹھیک بات, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے یہ ضرور تاثر ملا ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے کہ جو آپ کے کہنے سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے. ہاں وہ نہیں, یعنی کہ میٹنگ کا ایک جو ہے پارٹیسپینٹ, ایک پارٹیسپینٹ, یعنی کہ وہ نہیں بندہ کہ جو صدارت کر رہا ہے. جی وہ نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا کیا آپ نے اس بات کو نا ایکسپلین کر, یہ بڑی ضروری ہے, ضروری. تو وہ ایک پارٹیسپینٹ ہے. لیکن چیمہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ آرمی چیف ہماری تاریخ کے, جب بھی کوئی بھی آرمی چیف آتا ہے نا, تو اس کے پاس ہمارے پالیٹیشنز چلے جاتے ہیں بعض, کہ آپ یوں کریں اس حکومت کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے. جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا تو بہت سیاستدان گئے تھے جنرل شریف کے پاس بھی, اور بعد میں جنرل باجوہ کے پاس بھی اس کو ختم کر دیں. عمران خان صاحب تو مانتے ہیں کہ وہ جاتے رہے, ٹھیک ہے. جنرل باجوہ اور عمران خان جب اکٹھے کام کر رہے تھے تو بہت سارے پالیٹیشنز انکلوڈنگ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے بلاول اور آصف علی زرداری یہ جاتے رہے, کہتے رہے کہ اس حکومت کو ختم کریں, سپورٹ کرنا بند کریں, کہتے رہے نا. جنرل مشرف صاحب نے یہ بات مجھے خود بتائی تھی دبئی میں, کہ انہوں نے کہا کہ جب ابھی کو نہیں ہوا تھا 12 اکتوبر 99 کا, تو اس سے پہلے نواز شریف کی جو کے لوگ ہیں, نواز شریف کے ساتھ جو بیٹھنے والے بعض لوگ ہیں اور بعض اپوزیشن کے لوگ بھی, وہ ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ختم کر دیں. اور جنرل مشرف ان کی باتوں میں آ گئے, جنرل مشرف معصوم آدمی تھے. دیکھیں نا, یہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سننے کو بار بار دل کرتا ہے, اور پھر وہ کر کے الزام دوسروں پہ کہ مجھے اس نے لگا. لیکن خیر مشرف صاحب نے یہ بات بتائی, اور بڑی کینڈیڈ ایک بات بتائی تھی. دبئی میں بتائی نا آپ کو, پاکستان میں بھی بتا سکتے, پاکستان میں بھی بتا سکتے ہیں, لیکن بات دبئی میں بتائی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جنرل عاصم منیر جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. عاصم منیر صاحب نے ابھی تک پارلیمنٹ کے سامنے بڑا اچھا ان کا کنڈکٹ رہا ہے, کہ وہ پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹیرینز کو, پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ملک جو ہے نا جمہوریت سے چلے گا, اور آپ لیڈر ہیں اور میں آپ کا, بلکہ انہوں نے کہا میں آپ کا بازو ہوں. اور پھر جب دہشت گردوں کے اوپر بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قیمہ بنانے والی مشین ہے, آپ ہمیں آرڈر کریں, ہم قیمہ بنا دیں گے, ٹھیک ہے. تو ابھی تک تو ان کا کانڈکٹ بہت ہی اچھا ہے ان دس ریگارڈ, وزیر اعظم کے ساتھ, پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے ساتھ, پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے ساتھ. عمران خان سے پوچھیں تو وہ تو اچھی باتیں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن چیمہ صاحب اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس پاور ہوتی ہے, ان کے پاس بہت سارے مشورہ دینے والے آ جاتے ہیں, ان کو ڈی ریل کرنے والے آ جاتے ہیں. تو میں یہ آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ایک آدھ کسی پولیٹیشین سے بھی میں نے کوئی بات سنی ہے کہ بعض پولیٹیشین بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ابھی نہ ہو, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مشورے جا کے دینا, ٹھیک ہے, یا پبلکلی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ جس سے جو ہے نا میسج یہ جائے کہ جی الیکشن نہ کروائیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے, اس کو جسے کہتے ہیں نا, اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. کیسے کریں ڈسکریج؟ ڈسکریج یہ کرنا چاہیے کہ جو بندہ آئین سے ہٹ کر, آئین سے ہٹ کے اگر نہ کریں تو پھر کیا مطلب, اگر آئین سے ہٹ کے نہ ہو یہ چیزیں تو پھر چیمہ صاحب جب اکتوبر ہے, یہ الیکشن کی ڈیٹ ہے نا, اکتوبر 8 اکتوبر الیکشن کی ڈیٹ ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی سارے بہانے ہیں. باقی آپ کہیں کہ جی سینسس نہیں ہوا تو کروا لیتے.
نہیں آپ کہیں کہ جی یہ بات نہیں ہے. آپ یہ کہیں جی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو کروا لیتے. چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین سے ہٹ کے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کریں تو پھر ایمرجنسی لگا لیں. نہیں, یہی سینسس والا ایشو بھی بن سکتا ہے. بھئی آپ یہ بتائیں کہ اگر جو مردم شماری ہے یہ 13 اگست کو اسمبلیوں کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ کو 2 دن پہلے مردم شماری کا رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں یعنی کہ آفیشلی کہ یہ ہو گئی ہے مردم شماری, ڈیجیٹل سینسس جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ اس کے بعد پھر ایک آپ کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے, آئینی تقاضا ہے کہ اگر جب رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے ڈیجیٹل سینسس یا دوسرا سینسس ہو, وہ اگر جب اناؤنس ہو جائے گا تو حد بندیوں کے بغیر, نئی حد بندیوں کے بغیر, نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو وہ کہیں گے کہ اب جو ہے یعنی کہ ہم تو آئین کی ایک یعنی کہ آئین پہ عمل کرتے ہوئے یہ ہماری مجبوری کا آرڈر ہے. ہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ. نہیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے چیمہ صاحب, سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے. یہ لاسٹ الیکشن میں بھی یہ معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے وہ سینسس ہوگا, اور سینسس نیا سینسس ہو گیا ہوگا تو اس کے مطابق حلقہ بندیاں بنیں گی. شاہ جی نہیں, یہ سپریم کورٹ نے آرڈر نہیں دیا ہوا, یہ آئین میں شامل ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ یہ جب قاسم سوری والا معاملہ چل رہا تھا نا, سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لیا تھا, اس ٹائم الیکشن کمیشن پر دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. سپریم کورٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ ابھی الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں, بلکہ ویسے سارے ہی چاہتے تھے, یعنی کہ پولیٹیکل, یہ نواز شریف بھی چاہتے تھے کہ یار الیکشن ہو جائیں, بھی ہو جائیں, عمران خان بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے. تو الیکشن باجوہ بھی چاہتے تھے کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ تھے. تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے پوچھا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو 2017 والا سینسس ہے اس کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. جو آئین میں کو پہلے ترمیم کی تھی اس میں یہ تھا کہ پروویژنل رزلٹ پہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں. اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 1 سال کہتے رہے ہیں کہ حلقہ بندی کرا لیں الیکشن کے لیے. انہوں نے وہ لیٹ کرتے کہ بائی دا وے یہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے یہ بھی آئیڈیا یا اس کی اپروول یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ دے کر گئی تھی, آگے انہوں نے ریڈ کرنا اس کو شروع کر دیا. تو وہ اصل میں آئینی تقاضا ہے. سپریم کورٹ بھی نہیں اس لیے کرا سکی, سپریم کورٹ بھی نہیں کرا سکی اس لیے کہ بھئی جب الیکشن کمیشن کا پوائنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے تھا تو سپریم کورٹ بھی کچھ لیکن چیمہ صاحب میں آپ کو بات بتا دوں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, درست ہوگی, اور مجھے یہ آسپیکٹ نہیں پتا تھا. لیکن عمر کسی بھی وجہ سے اگر الیکشن ڈیلے ہوگا نا تو اس سے بہت زیادہ جو شکوک و شبہات پڑیں گے اور بہت زیادہ ابہام, اور یہ جو فضا جو میں نے آپ کو بتائی نا کہ پہلے جا کے آپ لوگوں کو کنونس کریں کہ نہیں جی آپ الیکشن نہ کروائیں, تو یہ اس طرح کی فضا پیدا ہوگی. شاہی بات یہ ہے کہ آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جس طرح اس وقت ان کی عزت کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں جو کہ اتر جانے بعد میں, وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی سارا سسٹم مڈلڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسے کوئی یہ نہیں ہے, ایک ڈسپریشن ہے اوور آل, مایوسی, ہوپ لیسنس, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کے کسی بندے سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی کہ اس طرح کے حالات ہم نے پہلے کبھی دیکھے نہیں ہیں. اگر آپ جو دوسرے پی ڈی ایم کے بندوں سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اچھا بڑی بات ہے, 2018 میں بھی 2016 میں بھی اسی طرح کے حالات چل رہے تھے, آپ کو اس ٹائم نہیں پتہ لگا کہ کیا ہو رہا تھا, آپ تو اس ٹائم جو سیلیبریٹ کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ اوور آل انفارچونیٹ ہے کہ ہم جس طرح کے ٹائم سے گزر رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشی حالات بہت خراب ہیں. اب یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے یا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یا جو آپ نے جو بات کی ہے وہ تو ایک انڈیویجول کی بات ہوگی نا, لیکن یہ ہے کہ ایک اور میٹنگ ہوئی ہے, اور یعنی کہ وہ میٹنگ جس میں کوئی مشاورتی میٹنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ کوئٹہ میں ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایک ہمارے جو بڑے ایک کرتا درتا ہیں, یعنی کہ جو فیصلہ ساز ادارے جو جن کو ہم کہتے ہیں ہاں, یعنی کہ ون آف دی, تو یعنی آرمی چیف کی بات نہیں کر رہے, یعنی کہ یہ تو آپ کو اور ان کی بات جو ہے ہمیں تو آپ سمجھ یعنی کہ وہ یعنی کہ ان کی بات نہیں کر رہے, جو جن کی نہیں کر رہے ہم ان کا تو کی بات ہے نہیں, ان کی نہیں یار, ان کی نہیں بات کر رہے بھائی, اور آئی مین اٹ. نہیں میں سمجھا جو کرتا دھرتا ہے نہیں یار, یعنی کرتا دھرتا اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, خیر یعنی یہ ہے کہ ادھر بات ہوئی ہے, ادھر الیکشن کی انہوں نے بھی ڈائریکٹ بات نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور بات کی ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی ٹائم اور مل جائے, کوئی 6 ماہ سال, تو کوئی معاشی صورتحال ہمیں جو ہے نا اکانومی کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ معاشی صورتحال بہتر ہو جائے. اب یہ ہے کہ میں اس کا اگر ذرا ریشنل انالیسس کرنے کی کوشش کروں کہ
اس میں کیا ہے اوور آل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس معاملے میں کلیئر ہے, پی ٹی آئی کو وہ بھی نہیں چاہتی, تو پی ڈی ایم تو چاہتی نہیں ہے, یعنی کہ وہ تو انہوں نے شکر کیا ہے کہ دونوں اس پہ ایک پیج پہ جو کوئی انہوں نے 9 مئی کی حرکت کی ہے, یعنی کہ عمران خان خود ہی تباہ کر سکتا تھا, پی ڈی ایم تباہ نہیں کر سکتی تھی, ایون اسٹیبلشمنٹ بھی تباہ نہیں کر سکتی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ خاص طور پہ جو نون لیگ ہے, نون لیگ کا یہ ہے کہ ہم کسی طرح کوئی ایسا کوئی فیل گڈ فیکٹر دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے ہم کوئی سمپل میجارٹی والی کوئی صورتحال بن جائے, پنجاب میں کوئی ہماری صورتحال بہتر ہو جائے, ٹھیک ہے. ادروائز یہ ہوگا کہ اس طرح کی موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کا جتنا بھی زور ہو نا وہ ایک وکٹری میں کنورٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں یہ مل ملا کے کوئی اس طرح کا کوئی کھچڑی ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس سے یہ دوبارہ یہ گورنمنٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. اب اس میں جو الائز ہیں, اب یہ بھی تو ہے نا کہ کون لیڈ کرے گا, ٹھیک ہے, کس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی, تو اس میں پھر اپنا انٹرسٹ ہے کہ کس کے ساتھ اچھی ڈیل ہوتی ہے. تو جو نون لیگ والے ہیں ان کی یہ خواہش ہے, وہ چاہیں گے کہ اگر اکانومی ذرا بہتر ہو تو ہم جا کے کریڈٹ لیں, ذرا لوگوں میں ایک فیل گڈ فیکٹر پروموٹ ہو, ہم کریڈٹ لیں جا کے اور ہم الیکشن کرا لیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں کوئی سیٹیں قدرے بہتر مل جائیں. اب مجھے نہیں آئیڈیا, اب یہ جس طرح یہ آئی ایم ایف والے کوئی یہ ٹیکس وغیرہ دوبارہ لگا رہے ہیں اور اس سے ان کو کتنا کو ایڈوانٹیج ہوگا, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی نہ کوئی انہوں نے وجہ سینسس کو بنانا ہے. سینسس کے علاوہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایک آئینی تقاضوں کی روشنی میں کہ انہوں نے آئین کو کس طرح استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی وہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سینسس کے بہانے آپ جو ہے الیکشن کو کچھ 6 سے 8 ماہ ڈیلے کر لیں, ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اکنامک ایمرجنسی لگا لیں, وہ لگائیں گے تو لمبا کام ہو جائے گا. اچھا عمر, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں یہاں پر ایک اسلام آباد میں ایک ڈپلومیٹ ہے, انہوں نے ایک کھانا کیا تھا. وہاں پر مختلف ڈپلومیٹس آئے تھے, امریکن ڈپلومیٹس بھی تھے, کوئی 3-4 فیڈرل منسٹرز بھی تھے اس کھانے میں. تو اتفاق سے میں بھی تھا اس کھانے میں. تو میں ویسے تو کھانے کی ٹیبل پہ اور بہت ساری چیزیں باتیں ہوتی رہیں, لیکن میں نے کہا کہ جی جس وقت میں نے اجازت چاہی تو ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ چل پڑے نا. تو میں نے ان سے میں جانتا ہوں کہ وہ آصف علی زرداری کے بہت قریب ہیں, اور جسے کہتے ہیں نا ون آف موسٹ ٹرسٹڈ جو زرداری صاحب کے, انہی کی جماعت کے بھی ہیں, ظاہر ان کا قریب بھی ہیں اور عرصہ دراز سے. تو میں نے ان سے یہی بات پوچھی, یہ ان دنوں کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تھوڑی سی تلخی ہوئی تھی, اور اس کے بعد بلاول نے خطاب کیا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں. یہ اس سے ایک رات پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی پیپلز پارٹی کا اور آپ کا کیا پھڈا چل رہا ہے, نون لیگ کے ساتھ آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کوئی پھڈا نہیں ہے, وہ سب ختم ہو گیا. انہوں نے مجھے ایک رات پہلے بتایا. میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا جی الیکشن ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی الیکشن کا ہمیں فیئر ہے. میں نے کہا یہ نواز شریف نے تو کہا ہے کہ جی الیکشن کی تیاریاں کریں, زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں, کہتا ہے لیکن ہمارے پاس جو دونوں ٹاپ لیڈرشپس ہیں ان میں اس بات کا فیئر ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, اور ہمیں اس بات کا فیئر ہے کہ ابھی تو عمران خان اور پی ٹی آئی ہنٹ ہوئی ہے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم ہنٹ ہو جائیں. تو اس لیے ہم سیریسلی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. تو خیر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ جو اشاریے آ رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے, یا جو مختلف اہم ترین لوگ جب یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں, تو مجھے جو ہے نا خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اور کوئی بات آپ نے کہنی ہے تو مجھے بتائیں. بادشاہ جی آپ کو کہنے والی آپ نے ایک بات چھوڑی ہے پیچھے, نہیں میرے خیال ہے بات ختم کر دیں, اب یہ اتنا ہی کافی ہے. تو چیمہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین, اور سب سے اہم بات یہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. آئین میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہے, وہ مضبوط ہو, الیکشنز وقت پر ہوں, اور پاکستان میں جمہوریت زور پکڑے. کوئی بھی پرائم منسٹر ہے وہ بنے, لیکن عوام کے ووٹوں کے زور کے اوپر. عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ نے کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ باکس میں دیجیے, اور اگر آپ نے براہ راست ہمیں کوئی معلومات شیئر کرنی ہے, ایویڈنس دینی ہے, تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.